یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ نیک لوگوں کے سردار اور زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی علم و حکمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم کو صرف اپنی عبادت و پرستش، نماز روزہ کی پابندی اور صدقہ خیرات کرنے اور کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو بیت المقدس میں جمع کر کے اللہ کے اس پیغام کو سنایا۔ ان کی زندگی کا اہم کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دینا اور رشد و ہدایت کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ جب انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا اور اپنے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنائی تو ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت یہودی قوم کو برداشت نہ ہو سکی اور حجت بازی کر کے اس عظیم پیغمبر کو شہید کر ڈالا اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بیان کرتی ہے کہ خندق کی کھدائی کے موقع پر میری والدہ امرہ بنت رواح نے مجھے بلایا اور میرے دامن میں ایک لب دونوں ہتھیلی بھر کر کھجور دی اور فرمایا، یہ اپنے والد اور ماموں عبداللہ بن رواح کو دے آؤ۔ چنانچہ میں چلی، وہاں پہنچ کر اپنے والد اور ماموں کو تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو فرمایا، اے بیٹی ادھر آؤ۔ میں آپ کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ تھوڑی سی کھجور ہے، میری والدہ نے میرے والد اور میرے ماموں کے واسطے بھیجی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس لاؤ۔ میرے ساری کھجور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک میں رکھ دی اور پھر ایک کپڑا بچھا کر اس پر بکھیر دی اور ایک آدمی کو فرمایا کہ آواز لگاؤ۔ چنانچہ اس آواز پر سب لوگ جمع ہو گئے اور کھانا شروع کیا اور کھجور بڑھتی گئی حتیٰ کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھائی۔ پھر بھی اتنا
زیادہ بچ گئی۔ کپڑے پر سے کھجور زمین پر گری رہی تھی، کپڑے پر سے کھجور زمین پر گر رہی تھی اور اتنی برکت بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کتاب دلائل النبوت للاصفہانی 415۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کی ادائیگی کرو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 3257، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج و غم پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ، اے وہ ذات جو زندہ و جاوید اور تمام چیزوں کو تھامنے والا ہے، میں تیری رحمت کی امید کے ساتھ تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 3524، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی رات کو اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے اور اگر اس پر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اٹھاتا ہے اور پھر دونوں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد پہ گزارتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کر دی جاتی ہے۔ کتاب طبرانی کبیر حدیث نمبر 3370، روایت حضرت ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ سے پکا عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور پھر ان رشتے ناتوں کو بھی توڑ ڈالتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، تو ایسے لوگ بڑے خسارے والے ہیں۔ سورہ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم کو کچھ نہ دینا ہو دنیا میں ہی دے دے، ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں ہی دے دیجئے، تو ان کو جو کچھ ملنا ہوگا وہ دنیا ہی میں مل جائے گا، اور ایسے شخص کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 200۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے سر پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق و مغرب کے درمیان کی چیزوں کو روشن کر دے گا۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 2562، روایت حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ دعا ہے اللہ ہر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی ہر نعمت سے نوازے اور جہنم کی ہر عذاب سے بچائے، اور اللہ کے رسول کے خاص اطاعت والے بندے بندیاں بن جائیں، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم منگریلا سونیز کلونجی کو استعمال کرو، کیونکہ
اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 5687 روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کو کسی بھائی سے محبت ہو جائے تو اس سے اس کے باپ اور اس کے دادا کا نام معلوم کر لو اور اس کے قبیلے اور گھر کا پتہ معلوم کرو۔ پھر جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو اور ضرورت کے موقع پر اس کی مدد بھی کرو۔ ادب الصحابہ لی ابی عبد الرحمن سلمی حدیث نمبر 34 صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔